بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصف یاسین ہے اور آج میں بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں جسے ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کہتے ہیں، جسے عرف عام میں کالا یرقان بھی کہتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ہیپاٹائٹس بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ جگر کی سوزش یا انفلیمیشن کو کہتے ہیں، یا ہم دوسرے حروف میں دوسرے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ایک ایسا مہلک مرض ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں جگر کے کینسر یا جگر کے فیل ہونے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی جو ہے ہار جاتے ہیں۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہیپاٹائٹس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی علامات کیا ہو جاتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، اس کی کازیٹیو ایجنٹ وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم احتیاطی تدابیر بھی کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک ایسی موذی مرض ہے، ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جگر کے کینسر یا جگر کے فیل ہونے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز کہ جو ہیپاٹائٹس ہے وہ جگر کی سوزش یا انفلیمیشن کو کہتے ہیں۔ جو جگر ہیپاٹائٹس ہے اس کی اگر ہم اقسام کی طرف آئیں تو اس کی 5 قسمیں ہیں۔ بیسیکلی ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ہیپاٹائٹس ای ہوتے ہیں۔ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے ماحولیاتی آلودگی اور گندے پانی یا گندی خوراک کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ہیپاٹائٹس بی اور سی، جسے ہم اسپیشلی کالا یرقان بھی کہتے ہیں، تو ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے اس کی منتقل ہونے کی 3 مین وجوہات ہوتی ہیں، 3 مین کازیٹیو ایجنٹ آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو پازیٹیو ایجنٹ آتا ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، کہ اگر آپ کسی کو خون دیتے ہیں اپنا یا پھر کسی سے خون لیتے ہیں، اس میں اگر دوسرا انسان جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، اس کو پہلے سے یہ وائرس ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے، اور اگر آپ بغیر ٹیسٹ کیے آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کروا لیتے ہیں، یا آپ کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، مرض ہے، اور آپ کسی کو بلڈ دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص میں بھی یہ مہلک بیماری جو ہے منتقل ہو جاتی ہے اور اس کو بھی بہت زیادہ یہ انفیکٹ کرتی ہے۔ تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے ہمیشہ آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ اس میں اور جو وجوہات آتی ہیں، اس میں جو آلات جراحی ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹرز انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو اسٹیریلائز نہیں کیا جاتا پراپر طریقے سے، یا پھر جو سرنجیں یوز کی جاتی ہیں، مختلف جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں، جس میں وہ ایک جو پیشنٹ کو سرنج یوز کرتے ہیں وہ دوسرے کو بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جب حجام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اسپیشلی حجام لوگ ہوتے ہیں وہ صفائی کا جو آلات وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹیرلائزیشن کا جو ہے پراپر کوئی کام نہیں کرتے، طریقہ نہیں اختیار کرتے، جس سے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حجام کے پاس جانے سے بھی جو وہ لوگ آلات یوز کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی منتقل ہوتا ہے۔ چوتھا جو وجہ دیکھنے میں ملتی ہے بہت زیادہ، جو ڈینٹل ڈاکٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو وہ اپنے آلات یوز کرتے ہوتے ہیں، ان کی پراپر اسٹیریلائزیشن نہیں کی جا رہی ہوتی، جس وجہ سے کر کے ان کے آلات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے منتقل ہونے کی ایک وجہ بنتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ، تاکہ ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی، جسے ہم کالا یرقان بھی کہتے ہیں، ہم اسے کرونک ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں، اس کی منتقلی سے ایک ایسے مہلک مرض سے ہم بچ سکیں۔ اچھا، دوسری جو کازیٹیو ایجنٹ آتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، وہ آتا ہے سیکسول کانٹیکٹ، جنسی جو
ہم آنگی ہوتی ہے یا جسے ہم سیکسول کانٹیکٹ کہتے ہیں، ہم بستری کہتے ہیں، اس سے بھی دیکھنے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے بہت زیادہ منتقل ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اس طرح کے عمل میں۔ تیسری جو وجہ آتی ہے وہ پیدائش کے وقت آتی ہے، جب ایک ماں جسے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض ہے، جب وہ بچے کو پیدائش لے رہی ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو ماں سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ بچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ 3 یہ مین کازیٹیو ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کالا یرقان جو ہے پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف۔ کون سی علامات ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے یا ہیپاٹائٹس کی کوئی اور قسم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس میں سب سے جو زیادہ تر علامات دیکھنے میں آتی ہیں وہ اس میں آتا ہے اکثر آپ کو بخار رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے، بہت زیادہ جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسی علامات ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں اور بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، علامات شو ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کالا یرقان ہیپاٹائٹس بی سی ہے یا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی ہمیں خون کی الٹی آ سکتی ہے، یا پخانے کے راستے ہمیں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ جسم پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی علامات آتی ہیں جس سے ایک دم ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم جا کر پھر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو یرقان ہے، کالا یرقان ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ اینڈ سٹیج پر ہے یا وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ 6 مہینے میں ایک بار ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، اسکریننگ کروانی چاہیے تاکہ آپ اس موذی مرض سے جو ہے بچ سکیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اس میں اسپیشلی پہلے تو کازیٹیو ایجنٹ کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جیسے کہ بتایا ہے 3 مین کازیٹیو ایجنٹ آتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کالے یرقان کے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے سیکسول کانٹیکٹ سے، اور نمبر 3 پہ مدر سے اس کے بچے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ چوتھی وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے، ایسے لوگ جو بہت زیادہ الکوہل ڈرنک کرتے ہیں، پیتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو لیور ہوتا ہے، جگر جو ہوتا ہے، وہ فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سیروسس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں، پرہیز کریں تاکہ اس موذی مرض سے جتنا ہو سکے بچا جا سکے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ہمیں ڈیورنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس سی ہے وہ اچھا، سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کالا یرقان ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، یا اس طرح کا کوئی بھی بہت سارے وہم و گمان خیال میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو یرقان ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے، کالا یرقان ہے، وہ قابل علاج ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کا علاج جو ہوتا ہے 8 سے 12 ہفتے کا علاج ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں، وائرل اینٹی وائرلز میڈیکیشن ہوتی ہیں، میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں 8 سے 12 ہفتے تک آپ مسلسل یوز کرتے ہیں، اور جس سے ہیپاٹائٹس سی سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، اس مہلک مرض سے۔
جہاں تک بات آتی ہے ہیپاٹائٹس بی کی، وہ ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کس طرح کا وائرس ہے، اور ہیپاٹائٹس بی ایک ایسا کالا یرکان ہے، ایسا موذی مرض ہے جس کا علاج 2 سے 2.5 سال بھی چل سکتا ہے یا لائف ٹائم بھی چل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وائرس تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا علاج روکتے ہیں یا بعض اوقات کسی بھی وجہ سے یہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے مسئلہ ہمارے لیے بنا دیتا ہے، تو اس کا علاج لائف ٹائم بھی چل سکتا ہے۔ اچھا، ہم اس کے لیے کون سے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے؟ اس میں سب سے مین جو ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پرفارم کرواتے ہیں، ہم اسکریننگ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم LFTs کرواتے ہیں، اس کے علاوہ RFTs ہم کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں اسپیشلی، جیسا کہ ہم اس میں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی جگر کا کروا سکتے ہیں، جس میں ہم جگر کی کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈوسکوپی بھی ہم کرواتے ہوتے ہیں۔ اینڈوسکوپی میں اگر وہ ہمارے انٹسٹائن کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان ٹیسٹ اور ان چیزوں سے جو ہے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں اگر کسی بھی شخص کو، آپ کی فیملی میں یا آپ کے جاننے والوں میں کسی شخص کو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا موذی مرض ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے جو ہے اپنا ٹاول جو ہے الگ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے دوسری کچھ چیزوں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اسے اپنا ٹاول الگ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے، اپنے برتن جو ہے اپنا تولیہ، آپ اپنا جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی وہ الگ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے برتن کے حوالے سے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم برتن جو ہے ایسے پیشنٹ کی یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ جو ہے برتن یوز کر سکتے ہیں۔ برتن سے کبھی بھی جو ہے منتقل نہیں ہوتا جو ہیپاٹائٹس یرکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیل کٹر وغیرہ اگر آپ کا ہے، شیونگ والی چیزیں آپ کی ہیں، اس طرح کے آلات وغیرہ ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے دوسرے کے یوز نہیں کرنے چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹاپک کو اینڈ کرنے سے پہلے سب سے جو خاص بات بتانا چاہوں گا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی مدر جو فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں، جو اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہیں اگر ان کو کالا یرکان ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے؟ تو میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ماں کے دودھ میں اللہ نے بہت اینٹی باڈیز رکھی ہیں، بہت اسٹرانگ قسم کی، تو جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو بالکل جو ہے وہ دودھ پلا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے یرکان کبھی بھی منتقل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔